کہ وہ جو کچھ بھی ہو یہ کام ہو جائے، اس کو حرص کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسا غم تھا، ایسے غم تھا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، فرمایا تمہاری جان ہی نہ چلی جائے اس حسرتوں میں کہ بھی لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تڑپ تھی، اللہ نے ان سے کام لیا۔ پھر یہی تڑپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی طرف منتقل ہوئی۔ صحابہ گئے اور کتنی مشقتوں والی جگہوں پر گئے، ہے نا، یعنی جن مشقتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں وہ گئے ہیں۔ کابل کے اندر 72 صحابہ اور تابعین کی قبریں ہیں۔ اچھا یہ قبریں کیوں بنی؟ ایک تو یہ ہے کہ وہاں گئے نا، ایک یہ ہے کہ ان کی قبریں بنی کیوں؟ اس لیے بنی کہ وہاں کے لوگ کوئی استقبال کرنے والے تو نہیں تھے، وہ تو ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، پھر بھی جا رہے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو یعنی کتاب سے سمجھ میں نہیں آتی، صحبت سے سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ مثال کے طور اردو کا ایک جملہ ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اگر ہم یہ سنیں گے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا بات ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا بات ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ غصے کا اظہار کر رہا ہوں، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کوئی تعجب کا اظہار کر رہا ہوں کہ کیا بات ہے۔ اب لکھیں گے نا اس کو اردو میں، ٹھیک ہے نا، تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا کیا مطلب۔ لیکن اب آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہیں اور اسی جملے کو میں نے جس انداز سے ذکر کیا فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہمیں تو کتابیں پہنچی ہیں نا، لیکن صحابہ جو تھے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا چاہتے ہیں اور کتنی شدت سے چاہتے ہیں، اس کا اندازہ صحابہ کو تھا، ہمیں نہیں ہے۔ اور اس کا اندازہ ہمیں جو ہوگا وہ اس سے ہوگا کہ صحابہ کی زندگی کیسے گزری، ہے نا۔ ساری دنیا میں جا رہے ہیں ہم لوگ، جو ہے نا وہ 1999 تھا، چاڈ گئے، افریقہ کا ملک، پاکستان سے تشکیل ہوئی تھی یہ بھی ہمیں۔ اچھا چاڈ کے اندر جو ہے نا ایک یہ فایا کا علاقہ ہے جو لیبیا کے بارڈر کے قریب ہے، تو ہمیں پاکستان میں بتایا کہ بھئی دیکھو وہاں اس سے پہلے کوئی جماعت نہیں گئی۔ جب انجمینہ گئے نا ان کے دارالخلافہ میں، انہوں نے کہا یار آپ رخ بدل لو۔ ہم نے کہا ہمیں رخ نہیں بدلنا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن ایسا ہے کہ بھئی 15 دن یہ انجمینہ میں گزارو، آپ کو پتہ تو چلے کہ بھئی یہ لوگ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کے حالات ان کو سمجھ میں آئے۔ اب ہم نے جو ہے نا وہ تشکیل کرا لی نا، تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھئی آپ کی تشکیل کہاں ہوئی؟ ہم نے کہا وہ فائر ہوئی ہے۔ تو ویسے ایک دم اچھلا نا، ہم نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں صحرائے اعظم ہے، دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، اور اس میں جو ہے نا بس آپ اوپر آسمان دیکھو گے، نیچے ریت دیکھو گے، درمیان میں آپ کو تنکا بھی دکھائی نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ریت اور آسمان، سب ہر جگہ آسمان ریت سے ملتا ہوا دکھائی دے گا، سڑکیں وہاں نہیں ہیں۔ وہ 10-15 دن پہلے ایک گاڑی گئی ہوگی، اس کے ٹائر کے نشان ہوں گے، اس پر آپ نے بھی جانا ہوگا۔ اگر درمیان میں ہوا چل پڑی اور وہ نشانات مٹ گئے اور راستہ بھول گئے تو ڈیزل ختم ہوا تو بھی موت آئے گی، اور پانی ختم ہوا تو بھی موت آئے گی، آپ کی مرضی، جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو۔
ہمارے امیر صاحب تھے نا، مجھ سے زیادہ ہم سے زیادہ مضبوط تھے. وہ کہنے لگے کہ وہاں انسان رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل رہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ بھی اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل اسی کو کرتے ہیں. پر ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. اچھا، اس کے بعد کچھ اس کے بعد جو ہے نا ایک دوسرا ساتھی آیا، اس نے بھی یہی پوچھا، تو ہم نے اس کو بھی یہی بتایا. وہ بھی اچھلا. اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا تو پتہ ہے وہاں سانپ اور بچھو ہیں، اور اتنے زیادہ ہیں. وہاں چھتیں جو ہے نا ایسی نہیں ہیں. ایک کھجور ہے، اس کو کاٹا درمیان سے، اس کا تنا رکھا، اس کے اوپر اس کے پتے رکھے، اور یہ بس چھت ہے. نیچے سے دیکھو اوپر سے آسمان دکھائی دے گا اسی چھت کے اندر. تو کہنے لگے تم درمیان میں بیٹھے ہوگے، ایک دم کبھی سانپ گرے گا، کبھی جو ہے نا وہ بچھو گرے گا. اتنے زہریلے ہیں کہ تم اس کو وہاں کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے، تم کیا کرو گے؟ تو میں نے ان سے کہا یار وہ آسان سی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے گا صبح شام، اللہ اس کی حفاظت کرے گی. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لمبی کہانی ہے، خلاصہ یہ کہ ہم وہاں پہنچ گئے. راستے میں جو ہم نے دیکھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے، اب کی بھی نہیں ہے. اب بہت فرق ہو گیا. اچھا، تو وہاں جو ہے نا وہ ہم بیٹھے، ان کے جو گورنر صاحب تھے ان کے ساتھ. مغرب عشاء کے درمیان کا ٹائم تھا. لالٹین پڑی ہوئی تھی، پانی وہ بجلی ویسی برا حال ہے. تو ہمارے چہرے دیکھنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ یہاں 5 صحابہ آئے ہیں، جس میں عبداللہ ابن مسعود تھے، عقبہ بن نافع تھے، اور 3 ان کے ساتھ اور تھے. اور ان کی برکت ہے کہ یہاں 100% لوگ مسلمان ہیں. اور یہ جو کھجور ہے یہ بھی ان کی گری ہوئی گٹھلیاں ہیں. اب آپ کو سوچیں، یہ جب 99 میں اس کا یہ حال تھا تو وہ صحابہ تو 1400 سال پہلے گئے تھے. اس وقت کیا حال ہوگا؟ اور ہم تو پھر بھی چاہے جو کچھ بھی تھا، چاہے جیسی بھی سواری تھی، لیکن تھی تو سواری نا. صحابہ کے زمانے میں تو یہ اونٹ اور خچر تھے. اگر ان کے دل میں تبلیغ کی اتنی ہی اہمیت ہوتی جتنے ہمارے دلوں میں ہیں، تو پھر وہ اتنی بڑی قربانی نہ کرتے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے جو ہے نا وہ 2 مہینے وہاں محنت کی. تقریباً 18 ساتھی تیار ہوئے، 3 چلے ان کو اپنے ساتھ لے آئے انجمینہ. تو ایسے وہاں جو ہے نا ہم نے جو ہے نا ان کو کیا نام ہے، یہ غیر مسلموں کی 9 جماعتیں جو دیکھی جو عیسائیت کی تبلیغ کر رہی تھی. حیران تھے کہ مسلمانوں پر محنت کرنے کے لیے 1400 سال کے بعد ایک جماعت، اور غیر مسلموں کی مسلمانوں پر محنت کرنے کے لیے ایک ہی وقت کے اندر 9 جماعتیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے جس چیز کو صحابہ نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا. اب یہ اچھا کابل میں یہ صحابہ پہنچے، تشاد میں پہنچے، ساری کی ساری دنیا میں آپ گھومے نا، ساری کی ساری دنیا میں صحابہ پہنچے ہیں. تو اگر ان کے دلوں میں اتنی اہمیت ہوتی جتنے ہمارے دلوں میں، یا جتنا وقت ہم فارغ کرتے ہیں اتنے صحابہ بھی کرتے، تو ایسے نہیں ہوتا. اس لیے میرے محترم دوستو، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم سے بھی اللہ دین کا کام لے لے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو اپنے دل کے اندر تڑپ پیدا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ جس آدمی کے دل میں تڑپ ہوگی اللہ اس سے کام لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ جو تھے نا، اب ان کی ترتیب کیا تھی دیکھیں. اس میں حج سے پہلے، ہجرت سے پہلے منی کے اندر 6 دن انصار والے یہ آئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے. اب بھی اللہ نے وہ جگہ محفوظ رکھی ہے. اب رات کے اندھیرے میں ملے، چھپ کے ملے. کتنے دیر رہے ہوں گے؟ زیادہ گھنٹہ 2 گھنٹے رہے ہوں گے. انہوں نے کہا آئندہ سال پھر یہاں ملیں گے. آئندہ سال ملے ہیں تو کتنے تھے؟
12 تھے، ایک کے بجائے 2 ہو گئے۔ ان 12 نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں جو ہے نا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تشکیل کر دیں جو مدینہ آ کے ہم محنت کریں۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل کی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، اور یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں نا تو سیرت النبی ایک سیرت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے کے ہر گھر پر روزانہ گشت کرتے تھے۔ اب جب مدینے کے ہر گھر پہ روزانہ گشت ہوا اور 1 سال تک ہوا، یہ 1 سال تک ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگلے سال 12 سے 72 ہو گئے۔ ہم بھی وہ حاجی عبدالوہاب صاحب 1987 میں بیان کر رہے تھے، ایسے مجمع بیٹھا ہوا تھا، ایک کو کہنے لگے تم نے 4 مہینے کب لگائے؟ اس نے کہا جی میں نے 80 میں لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو 7 سال گزرے ہیں اس میں تم نے اپنی محنت سے کتنے لوگوں کو 4 مہینے کے لیے تیار کیا؟ اس نے کہا جی ایک بھی نہیں۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے تم تو بالکل مردہ ہو۔ تو میرے محترم دوستو تھوڑا سا ہم بھی تو سوچیں کہ اتنا صحابہ کی محنت بڑی مشکل تھی، مذہب کی تبدیلی تھی، آسان کام نہیں ہے۔ ہر آدمی جو بھی یہ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی باطل ہے یا وہ ہے، جو آدمی جس پر لگا رہتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے نا۔ ہمارا صحابہ کی محنت مشکل، ہماری محنت کیا ہے؟ 4 مہینے کے لیے کسی کو تیار کرنا، اس کے ذہن میں بھی ہے کہ بھئی تبلیغ کا کام اچھا کام ہے، اور ہمارے ذہن میں اس کو تیار کرنا آسان ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سوچے کہ بھئی ہم نے کیا کیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو جو تڑپ عطا فرمائی نا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دل میں تڑپ ہوگی۔ ابراہیم عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے ذمہ دار تھے، وہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ صبح جو ہے نا وہ مرکز کے باہر ایک انگریز تھا، چہل قدمی کر رہا تھا، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے دیکھا، فوراً پہنچ گئے۔ اس نے کہا ایک بات پوچھتا ہوں۔ میں نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ کہوں، کوئی بھی آپ کو آ کے کہے کہ آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اپنی بچاؤ کا سامان کروں گا، جو اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ ضرورت ہے وہ کروں گا۔ اچھا اگر تم نے ایسے کر لیا، مثال کے طور سب کچھ حفاظت کا بندوبست کر لیا، لیکن اس کے بعد تمہیں پتہ چلا کہ وہ پہلی خبر غلط تھی، پھر کیا؟ اس نے کہا اس میں میرا کیا نقصان ہے اگر میں اپنی حفاظت کا بندوبست کر لوں؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا تو مرتے ہی تم پر ایسے عذابات آئیں گے کہ کوئی حد نہیں۔ اب اگر میری بات سچ ہے تم اپنی حفاظت کا بندوبست کرو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر غلط بھی ہوئی تو تم خود کہتے ہو کہ بھئی میرا کیا نقصان ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ایک تڑپ تھی، اس تڑپ کی وجہ سے اللہ نے ان کو قبول کیا۔ حاجی صاحب اکثر جو ہے نا فرماتے تھے، ایک دعا کرتے تھے، اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدی، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور میرے ذریعے سے اوروں کو عطا فرما، اور جن کی ہدایت کا تو نے ارادہ فرما لیا ہے مجھے اس کے لیے سبب کے طور پر قبول فرما۔ تو اللہ سے مانگنا بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی ہم اپنے اوقات کو فارغ کریں۔ کہ دیکھیں حدیث قدسی ہے نا، یا ابن آدم تفرغ لعبادت، اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی فارغ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے فارغ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی فارغ ہوتا نہیں ہے، اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے نا، انبیاء کی محنت ہے، اور انبیاء کی جو محنت ہے وہ ایک تو جہد مسلسل تھی، مسلسل دعوت۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، 2.5 گھنٹے کے تبلیغ والے نہیں تھے، پوری زندگی کے تبلیغ والے تھے۔
اور جو جس وقت ملتا جیسے ملتا. اچھا اور استقامت کیسی تھی؟ اب آپ خود سوچیں. قرآن نے فرمایا نا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال محنت کی ہے. اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80-82. اب آپ خود سوچیں 950 کو آپ تقسیم کریں 80-82 پر، تقریباً 11 سال سے زیادہ عرصے میں ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا. تو ہم خود سوچیں کہ ہم اچھا پھر محنت کیسی کر رہے ہیں؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. کہہ رہے میں دعوت دے رہا ہوں وہ بھاگ رہے ہیں. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ آ رہا ہے، کپڑے سے پردہ کر رہے ہیں اور یہ انگلیاں ٹوس رہے ہیں کانوں کے اندر کہ اس کی آواز نہ آئے. ہمیں اگر کچھ پتہ چل جائے کہ یار یہ میری بات سنے گا کہ نہیں سنے گا، کہیں الٹی سیدھی بات ہی نہ کر دیں، ہم ان کے پاس گشت کے لیے بھی نہیں جاتے. ہاں جس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ سنے گا بھی، کوئی چائے وائے بھی پلا دے گا، اکرام بھی کر لے گا، صبح جلدی جاتے ہیں. تو وہ صحابہ یعنی پیغمبروں کی محنت کیا تھی؟ ایک دم بس اصل میں ان کے دل کے اندر ایک غم تھا، فکر تھا. وہ غم اور فکر اگر نہیں ہے تو فرمایا علم تب کو فتح، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو. صورت بنانے سے بھی بہت کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آگے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ڈال بھی دیں گے، لیکن ہمیں اس کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ اللہ تم مجھ سے اپنے دین کا کام لے لیں. یہ جو یعنی تبلیغ کا کام ہے چونکہ بہت بڑا کام ہے، جب تک ہم جو ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، اللہ سے مانگیں گے نہیں، اللہ رب العزت ویسے نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا یعنی محنت بھی بھرپور کرنی پڑے گی، وقت کو بھی فارغ کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، جو مناطق ہیں ہمارے، اس میں ہم جو ہے نا کیا ہیں اپنے جتنے ساتھی ہیں ان سب کی فکر کرنے والے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ تشکیل ہوئی نا، 1 سال تک کیسی محنت کی. ایک کے پاس بھی جا رہے ہیں، دوسرے کے پاس بھی جا رہے ہیں. آپ خود سوچیں اگر یعنی مدینے کے ہر گھر پر روزانہ گشت ہوتا رہا تو 1 سال تک، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 350 سے تو زیادہ ہی ہوتے ہیں. اسلامی سال ہوں تو بھی 355-56 سے اوپر ہیں. تو 350 سے زیادہ گشت مدینہ کے ہر گھر پر ہوئے. اب ہم خود سوچیں ہم جہاں رہتے ہیں، ہم یہاں سے تقاضے لے جاتے ہیں، ہم ان تقاضوں پر کتنا گشت کرتے ہیں؟ یا اس کے لیے کہ بھئی اس کا اجرا ہو، یعنی یہ جو ہمارے جتنے تقاضے ہیں یہ اہم ہیں، اور یہ ان میں سے ہر ایک، یہ ہر ساتھی کے دیکھیں نا. ایک مثال کے طور ایک لڑکا ہے جس کی ساری زندگی جو ہے وہ شہر میں گزری، کبھی دیہات نہیں گیا. اب اس کو کوئی اس کا والد اٹھا کے لے گیا اور غلہ منڈی لے گیا. اب غلہ منڈی لے گیا نا، وہاں اس نے دیکھا بھائی یہ گندم ہے، یہ جو ہے وہ چاول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو اس کے والد نے کہا یہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں. یار یہ کوئی بات ہے، میرے ابا کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ زمین دیکھو اور ان چیزوں کو دیکھو، اس میں تو بالکل کوئی مماثلت نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد اس کو سبزی منڈی لے جائے، یہ ساری سبزیاں زمین کی پیداوار. فروٹ منڈی لے جائے، یہ سب فروٹ زمین کی پیداوار. وہ انکار کر دے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ جتنا بھی انکار کرے، یہ حقیقت ہے کہ زمین ام الاجناس ہے، سارے اجناس کی ماں ہے، اسی سے سب کچھ پیدا ہوا. مفتی زین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کی محنت ام الحسنات ہے، ساری نیکیوں کی ماں ہے، اسی سے ساری نیکیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر ہم اپنے محلے کے اندر، ہم اپنے اس میں منطقے کے اندر محنت کریں گے، یہ ایک ایک آدمی جو ہے نا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، فرمایا لوگ جیسے سونے چاندی کی کان ہوتی ہے ایسے لوگ کھانے ہیں کان۔ ایک آدمی کے اندر کتنی خیر ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ آخری بات عرض کرتے ہیں پھر اچھا، یہ آج سے تقریباً جو ہے نا وہ 45 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے، تو جہاں ہم رہتے تھے نا وہاں ایک جو ہے یعنی نوجوان لڑکا تھا، اس کے ہیپی قسم کے بال ہوتے تھے اور الٹی سیدھی بڑی اس کے اندر حرکتیں تھیں نا۔ اور اسی ہمارے محلے کے اندر ایک بوڑھے بزرگ تھے، بوڑھے بابا تھے، اور انہوں نے تبلیغ میں جب اس وقت 1.5 سال ہوا کرتا تھا تو 1.5 سال کا سفر بھی کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو بوڑھے بزرگ تھے نا، انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ بھئی دیکھو میں مکی مسجد، اس وقت شب جمعہ مکی مسجد میں ہوتا تھا، کہ میں مکی مسجد جاتا ہوں اور شب جمعہ کے لیے، اور چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور روڈ کراس نہیں کر سکتا، اگر تم میرے ساتھ جاؤ اور مجھے وہاں پہنچا دو تو میں وہاں رات گزاروں گا اور پھر صبح مجھے واپس لے آؤ، تمہیں دیکھو ثواب ملے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یار ویسے میں پتہ نہیں کتنی الٹی سیدھے کام کرتا ہوں، اگر یہ ایک نیکی کا کام کر لوں تو بڑی اچھی بات ہے نا۔ تو یہ اس نیت سے کہ اس بابا کو میں جو ہے نا وہ مکی مسجد پہنچاؤں گا، اس کے ساتھ جانے لگا۔ اب جب 3-4 شب جمعہ گزرے نا تو اس کو سمجھ میں آئی کہ بابا جی جو ہے وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ میرے لیے کہہ رہے تھے۔ اس کی زندگی بدل گئی، اس کے سر پر پگڑی آ گئی، جسم پر کرتا قمیص آ گئی، اور جو ہے وہ چہرے پر ماشاءاللہ داڑھی آ گئی۔ یہ جو نوجوان ہے نا، میرے ایک بڑے بھائی ہیں، وہ تقریباً جو ہے اس وقت وہ میٹرک میں تھے، انہوں نے اس آدمی نے اس کو میرے بھائی کو دعوت دی کہ بھئی جو ہے نا وہ ایسے تبلیغ کے کام، اور اس کی محنت سے وہ نکلے اور 4 مہینے لگائے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ گئے 4 مہینے لگائے، واپس آئے تو اپنے گھر کے اندر محنت شروع کر دی۔ تو اسی بھائی کی محنت سے جو ہے وہ ہمارے والد صاحب تھے، پہلے 3 دن لگائے، پھر 4 مہینے لگائے، پھر اس کے بعد اندرون ملک سال لگایا، پھر رائے گڑھ میں مقیم ہو گئے، اور 1999 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں کی محنت سے ہمارے ایک دوسرے بھائی تھے، وہ گئے، انہوں نے جو ہے نا وہ 4 مہینے لگائے، پھر مدرسے میں داخلہ لے لیا، عالم بن گئے، مفتی بن گئے، مدرسہ چلاتے ہیں اپنا۔ پھر اسی کی محنت سے ہم لوگ بھی مدرسے میں آئے، حفظ کیا، عالم بنے، سب کچھ اچھا۔ اسی طریقے سے وہ یہ تو ہماری وہ ہے نا، وہ جو نوجوان تھا، وہ نوجوان تو اس زمانے کا نوجوان تھا نا، اب تو 40-45 سال گزر گئے ہیں، تو اب تو وہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ابھی بھی انہوں نے اتنے بیرون کے سفر کیے کوئی حد نہیں، اور کراچی میں جو ہے نا وہ یعنی جو خواص کی جماعت ہے وہ چلاتے ہیں۔ تو اور یہ جو ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میں نے اب آپ خود سوچیں، وہ جو بزرگ ہے نا جس کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے 1.5 سال بھی لگایا تھا، اور جو ہے نا وہ یعنی دیکھیں موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بظاہر یہ ہے کہ جب وہ اس وقت اتنا بوڑھا تھا، اس وقت وہ دنیا سے جا چکا ہوگا، لیکن اب قبر کے اندر کیا ہوگا؟ وہی وہ اس نے جتنے سفر کیے نا اس نوجوان نے، وہ سارے اس کو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ہے رائے گڑھ میں مقیم بننے کا اجر اس کو مل رہا ہے، علماء بننے کا اجر اس کو مل رہا ہے، ہم نے جو کچھ کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے اس کا اجر بھی اس کو ملتا رہے گا۔ ہم جب میں فارغ ہوا، ہم نے اپنے مرکز میں اس وقت مدرسہ شروع کیا، پھر ایک دن جو ہے نا وہ ویسے ہی ہم نے وہ حساب لگایا کہ یہ طالب علم جو ہے ہمارے روزانہ قرآن پاک کی کتنے سپاروں کی تلاوت کرتے ہیں نا، تو جمع کیے تو تقریباً 900 سپارے بنے۔ اب آپ خود سوچیں، وہ 900 سپاروں کا اجر بھی اس کو مل رہا، اور جتنے کام ہیں یا آگے جتنے ہماری وجہ سے لگیں گے اس سب کا اجر اس کو ملے گا، اس بابا جی کو۔ وہ کیوں ملے گا؟
ایک نوجوان کو شب جمعہ کے لیے تیار کیا. یہ اسی اچھا وہ ابھی میں نے آپ کو فائع کی کارگزاری سنائی. اب ہم نے وہ 18 آدمی لے کر آئے نا, وہ جو ہے نا وہ انجمینہ میں وہ 4 مہینے لگائے انہوں نے, اور ہم پاکستان واپس آ گئے. یہ 22-23 سال پہلے کی بات ہے. یہ 2019 کے اندر جب کورونا تھا, اس سے پہلے, اور ایک ساتھی وہاں کا آیا اسی فائع کا, تو اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے ہاں 4 مہینے والے پرانے کتنے ساتھی ہیں؟ تو اس نے کہا 500 ہیں. اب آپ خود سے ہم تو یہاں آ چکے ہیں نا, اب اس 500 کا اجر بھی ہمیں ملے گا. آگے جتنا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کا, تو یہ تبلیغ کی محنت جو ہے نا ام الحسنات ہے, ساری نیکیوں کی ماں ہے. اللہ معاف کرے, شیطان ہمیں جو ہے نا باقی چیزوں کی اہمیت دل میں ڈالتا ہے اور اس محنت سے ہمیں روک دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں ہیں اور جہاں جہاں آپ یعنی کسی بھی ایک آدمی پر یہ نہ سوچے کہ بھی جو ہے نا یہ کیا ہے اور اس سے ایک سے کیا کیا ہیرے نکلیں گے. یہ تو ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا. محنت ہم کریں گے, اللہ ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے سورۃ دہر کے اندر جو ہے جنت کی نعمتوں کو بیان کیے نا, آگے فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً. یہ تمہارا بدلہ ہے, تم نے جو دنیا میں محنت کی اس کا بدلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, اور تمہاری محنت کی قدر کی جائے گی. تو اللہ ہماری محنت کو ضائع نہیں کریں گے. اس کے لیے بھائی یہ ہے کہ ہم اپنے جتنے ہمارے جو ہے منطقے ہیں اس کے اندر بھرپور محنت ہو. یہ جو جتنے ہم تقاضے یہاں سے لے جائیں ان مشورہ دیکھیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ما رأیت احدا اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے والا اور کسی کو نہیں دیکھا. اور یہ حیات الصحابہ میں ایک حدیث ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بیٹھتے تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہوتے تھے اور مشورہ کرتے تھے. تو اب ہم جو ہے نا یہاں سے مثال کے طور ہم نے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو تقاضے ہیں بھائی اس کو لکھ لینا چاہیے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جس نے لکھا اس نے محفوظ کیا, جس نے لکھا اس نے محفوظ کیا, اور جس نے یاد کیا اس نے بھلا دیا. مثال کے طور ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی یار بس ٹھیک ہے, کبھی کبھی شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالتا ہے کہ یار یہی تقاضے ہیں, بار بار یہی چلاتے ہیں, کیا بار بار لکھنے کی ضرورت ہے, ویسے بھی ہمیں یاد ہو گئے. نہیں میرے محترم دوستو, ان تمام تقاضوں کی اہمیت ہے. ہم لوگ رائے جاتے ہیں, اس میں ہر مہینے مشورہ ہوتا ہے, تقریباً ایک ہی قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا, لیکن ہر مرتبہ جاتے ہیں کاپی پین پورا لے کر جاتے ہیں اور پھر اس کو لکھتے ہیں, پھر اس کو چلاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے, ہم یہاں آئیں اپنے ساتھ کاپی پین ضرور لے کر آئیں, خالی نہ آئیں. اچھا, پھر اس کے بعد ان تقاضوں کو لکھنا, اور پھر ایسے آنے میں بھی اہتمام سے آنا, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان تقاضوں کا عملی اجرا. ان تقاضوں کا عملی اجرا کیا ہوگا کہ بھئی ہمارے جو منطقے ہیں اور اس کے جو مشورے ہیں اس کو ایک تو ہم اس کو فعال کریں. اس کے لیے ہمیں ساتھیوں کے پاس جانا پڑے گا. ایک غلطی ہم سب کی یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس بھی جاتے ہیں نا ترغیب کے بغیر دعوت, یعنی مثال کے طور ہر چیز میں مطالبہ کرتے ہیں 1 نمبر پر, حالانکہ مطالبہ بعد میں ہے, ترغیب پہلے ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تشکیل کی کہ اذهب الى فرعون انه طغى, اس سے پہلے کتنی ترغیب دی, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. دیکھ کتنی آیتیں ہیں. اس کے بعد آخر میں مطالبہ ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى. تو پہلے ترغیب ضرور چلائیں. اب ہم اپنے مثال کے طور مشورے کو فعال کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے نا کیا ہر ساتھیوں کو اس کے مشورے کی اہمیت, پھر ٹائم پر آنا اور پھر اس کے بعد ان تقاضوں کو اپنے مساجد میں چلانا, اور پھر اس کی ہم کارگزاری بھی سنیں.
اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اللہ رب العزت سے ہم مانگتے بھی رہیں. یہ تبلیغ کا کام جو ہے نا وہ کیا ہے، دونوں چیزوں کا محتاج ہے. محنت بھی کمی نہ ہو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ بھئی کام مقصد نہیں بلکہ اس کام میں آنے والی مشقتیں مقصد ہیں، اور مشقتیں بھی ایسی جس سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو، پھر دیدار الہی نصیب ہوگا. تو لوگوں نے مشقتیں کی ہیں، ہم سے اور جتنا نہیں ہو سکتا ہے کم از کم اتنا تو کریں جتنا ہمارے بس میں ہے. اللہ سے عافیت مانگتے رہیں. اللہ سے عافیت مانگنے کا حکم ہے، مشقتیں مانگنے کا حکم نہیں ہے. آ جائے تو پھر اس پر صبر کر لینا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بھئی جو نا ان تقاضوں کو لے جانا اور اس کے بعد اس کی محنت کرنا. انشاءاللہ جتنی ہماری بھرپور محنت ہوگی، اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں ذریعہ بنائیں گے. اور پھر یہ ایک ایسی محنت ہے کہ پھر آخرت میں مزے ہی مزے ہیں. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ حضرات کو جزائے خیر.